شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ طریقے سے منزل میں پہنچے۔ ابھی ہم آئے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تو ہم سوچتے تھے کہ شارٹ کٹ ہو گئے کہ اس نماز میں پہنچے۔ اسی طرح کوئی امتحان ہونا تو ہر جگہ کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے، کوئی گیس بتائیں کہ ہم جلدی سے امتحان کو پاس ہو جائیں۔ اسی طرح لوگ جنت کا بھی شارٹ کٹ راستہ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ جنت کا بتائیں جس سے ہم جلدی جنت میں پہنچیں۔ تو انشاءاللہ اس شارٹ کٹ کے بارے میں آج کچھ بات کریں۔ سب سے آسان شارٹ کٹ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے ایمان یقین کو مضبوط بنائیں گے اتنا زیادہ عمل کرنا آسان ہو۔ عمل کرنا آسان ہو گیا تو جنت میں پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ ہم اپنی جنت اور جہنم اسی دنیا سے بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان یقین مضبوط ہو۔ اس لیے قرآن کی ترتیب بھی بڑی زبردست ہے، ہمیشہ آمنوا و عاملوا الصالحات آئے، کہیں بھی قرآن میں عاملوا الصالحات و آمنوا نہیں آئے۔ ہمیشہ ایمان یقین پہلے، عمل خود بخود بعد میں آئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ بے شک جو لوگ ایمان یقین بناتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں اور عاجزی انکساری، عملوں میں سب سے اعلیٰ چیز عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، جنتی۔ تین باتوں پہ جنت کا وعدہ۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں ایمان یقین پہلے آئے گا پھر عمل کی بات ہے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایمان والے کیا ایمان لائیں؟ اے ایمان والو یقین کامل پیدا کرو، پورا اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کرو، شک شبہ بند ہو جائے طبیعت سے، نماز کے وسوسے ختم ہو جائیں، پھر یقین کامل پیدا ہو۔ سنہ تہذیب عادت کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی سے بھی بڑی لعنت ہوتی بے یقینی ہوتی کہ بندے کو اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو قرآن ہے نا وہ بندے کا ایمان یقین بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ بغیر جنگیں لڑے ویسے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان چڑھایا کہ جی لوگ لڑائی جھگڑا کر کے جنگیں لڑ کے مسلمان ہوئے، ہم بغیر لڑے مسلمان ہو گئے۔ تو وہی طرح ہی سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے، پر میں مومن نہیں بنے، ابھی تو مسلمان بنے ہو، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرو گے پھر اللہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے گا۔ کہ ایمان یقین کامل ہو حتیٰ کہ آپ کو نماز میں وسوسے آنے بند ہو جائیں، ہر وقت حضوری رہے، پورا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ ایمان یقین بڑا کمال درجے کا حاصل ہو گیا۔
اس پہ پہلے بندہ زور لگائے، جتنا ایمان یقین کامل ہوگا یہ اتنا شارٹ کٹ طریقے سے بندہ جنت میں جائے۔ کافروں اور مسلمانوں میں یہی بڑا فرق ہے کہ ان کا ایمان یقین نہیں ہے، ہمارا اللہ پر ایمان یقین ہے۔ 14واں پارہ شروع ہو ہے، کافر ہاتھ ملیں گے نہیں، چبائیں گے، ہوئے ہم نے دنیا میں کیا کر دیا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر حسرت کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ یعنی شدید قسم کی ان کو حسرت ہوگی، غم ہوگا، افسوس ہوگا، ہے کلمہ نہیں پڑھا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ آئے کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیں۔ لو اطاعنا اللہ واطعنا الرسول، آئے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، رسول کی اطاعت کر لیتے۔ تو یہ ایمان یقین بہت اونچی چیز ہے۔ یقین کرے، کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان یقین کی وجہ سے ہم لوگ پاگل نہیں ہوتے۔ جن کا ایمان یقین نہیں ہے وہ بڑی جلدی پاگل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نیو یارک شہر میں تقریباً 100 پاگل خانے ہیں۔ آپ کے پشاور میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ کوئی بتا کسی کو؟ جس کے ادھر پاگل ہی کم ہوتے ہیں لوگ، کیوں نہیں ہوتے پاگل ہم؟ حالانکہ ہمارے یہاں غربت زیادہ ہے، مسائل بہت ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اس لیے پاگل نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا پورا ایمان یقین اللہ کی ذات میں ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا اللہ کے اوپر عقیدہ ہے نا، بغیر دیکھے، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کی وجہ سے بندے کی بڑی آسانی سے نجات ہوگی۔ یہ جو ہم عقیدہ بنایا نا کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ہماری آزمائش کر رہا ہے، اور یہ آزمائشستان ہے، پاکستان تو اسپیشل آزمائشستان ہے، تو ہر بندے کی ہر وقت آزمائش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ مخلص ہے، یہ غیر مخلص ہے، یہ سمینا و اطاعنا ہے، یہ سمینا اطاعنا نہیں کر، تو ہر بندے کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس لیے صاف صاف اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، رشتہ داروں کا خوف، دوستوں کا خوف، فلاں خوف، فلاں خوف، اور اس دوران زمانے میں ماڈرن خوف کیا ہے؟ کرونے کا خوف ہے۔ جو اس بندوں کو دیکھو، اسلام آباد اور بڑے بڑے شہروں کو منہ پہ چڑھایا ہوا ہے، خوف ہے، موت کا خوف ہے بس۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی وبا کے ذریعے بندہ مرتا ہے تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا احتیاط کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں عام بیماری پھیل جائے وہاں کوئی جائے نہ، اور وہاں سے کوئی باہر بھی نہ نکلے تاکہ بیماری ادھر ہی رہے، اور یہاں تو کوئی بیماری کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اتنا بار بار موبائل سنے تو کیا 6 فٹ دور رہو ایک دوسرے سے۔ اب 6 فٹ دور رہیں گے تو بچے پیدا ہو جائیں گے، 6 فٹ دور رہیں گے، دفتر میں کوئی فائل پکڑا سکتا ہے افسر کو؟ اب بیوی کو کیا روٹی لائے، وہ 6 فٹ دور سے آپ کے اوپر روٹی پھینکے تو آپ جوتے نہیں ماریں گے اس کو کہ یہ کوئی روٹی دینے کا طریقہ ہے؟ اب جب دیکھو کبھی میڈم بولتا، کبھی میڈکی بولتی، تو یہ ہم 6 فٹ دور رہو، اب اتنا خوف پیدا کر دیا۔ یار کیا ہوا ہے؟ بیماریاں آتی رہی ہیں، پوری انسانی تاریخ میں بیماریاں آئی ہیں، لیکن اتنا پروپیگنڈا ہے کہ لگتا ہے ہر بندہ کرونا سے ہی بڑھے گا۔ حالانکہ میں نے سروے کیے کہ سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ سے، جوانی
जवानी मस्तानी दीवानी हो, मोटरसाइकिल बच्चों को मिल जाए, वन व्हीलर एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो आप सर्वे करके देख लें, सबसे ज्यादा लोग मरते हैं मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में। बहुत खतरनाक सवारी, जो जल्दी मरना चाहे मोटरसाइकिल चलाया फिर इंशाल्लाह जल्दी मरेगा। इस पर पाबंदी लगाए ना, क्यों नहीं लगाते? फिर उसके बाद मरते हैं बसों के एक्सीडेंट से, ओ एकदम एक्सीडेंट होता है, खत्म, कलमा पढ़ने की भी फुर्सत नहीं। और कोरोना की तो 10वीं 20वीं पारी आती है, पर हमारे कितने लोगों को कोरोना हुआ पहले नहीं, मेरी बेटी को हुआ, हमारे दोस्तों को हुआ। सना मक्खिए कावा पीते हैं तो ठीक हो जाते, लेकिन इतना खौफ और दहशत पैदा कर दिए कि एक दूसरे से हाथ सलाम लेने से डर रहे। किसी को छींक करे हुआ से पता नहीं अंदर से कोई क्या निकलेगा इसके। भाई पहले कभी नहीं छींक आई, हमारे यहाँ घर का गुबार बहुत है, छींक तो आती, लेकिन इतना दहशत और खौफ पैदा कर दिए कि लोग समझते हैं हर वक्त कोरोना से मरेगा। हालांकि इंशाअल्लाह कोरोना से मस्जिदों मदरसों वाले इंशाअल्लाह कोरोना से नहीं मरेंगे। क्यों? हर टाइम तो वुजू करते रहते हैं, अगर इतने 5 दफा जी ये धोए, तो हमारे तो 10 दफा लोग धोते हैं कि 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, अवाबी तहज्जुद इशराक चाश फला फला नमाज़ें पढ़ते हैं। तो इसलिए ये खौफ नहीं होना चाहिए। तो फरमाया हम खौफ से आजमाएंगे तुम्हें, वला नबलवन्ना बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, भूख से आजमाएंगे। अब ये भूख बहुत बड़ी आजमाइश है, ये सहाबा ने नबी ने बर्दाश्त करी भूख वाली आजमाइश, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। वहां 3 दिन बाद खाना मिलता था और यहाँ हम दिन रात में 3 दफा खाते हैं। हम भूख वाली नहीं आजमाइश बर्दाश्त कर सकते। इसी तरह जान माल की कमी की आजमाइश करे, लेकिन फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे। तो ये आजमाइशें होनी है, ये जिंदगी आजमाइशिस्तान है। तो जो बंदा सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं, हदीस में आता है सब्र करने वाला भी जन्नती है, शुक्र करने वाला भी जन्नती है। और मोमन के अलावा सब्र और शुक्र किसी और बंदे को नसीब नहीं हो सकता। जो ईमान यकीन वाला होगा वो सब्र शुक्र करके जन्नत में पहुंच जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले ईमान यकीन को इतना मजबूत बनाए कि जितनी भी मुखालिफ प्रोपेगेंडा सब पीछे हट जाए और ईमान यकीन के जरिए हम बड़ी बड़ी फतूहात कर सकते हैं। इसलिए सोने तहजीब हालत के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। गुलामी से बड़ी लानत बेयकीनी होती है कि बंदे के अंदर यकीन ना हो, ईमान का एक जाहो जलाल ना हो। और दूसरी चीज अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत, ये एक ऐसी चीज है जिसके जरिए बड़ी जल्दी बंदा अल्लाह का कुर्ब और मोहब्बत हासिल कर लेते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। इसलिए मोमन की क्या निशानी बताई, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान यकीन वाले हैं उनकी सबसे बड़ी अलामत है कि उनको सुपरलेटिव डिग्री की मोहब्बत होती है अल्लाह से। आज ये मोहब्बत नहीं है, यानी वालाना आशिकाना शदीद मोहब्बत नहीं है, फीकी फीकी मोहब्बत है कि अल्लाह का नाम लेने में मजा नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने का मजा नहीं आ रहा, अल्लाह का कुरान पढ़ने का मजा नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि शिद्दत मोहब्बत नहीं है। इसलिए किसी ने मोहब्बत की डेफिनेशन तारीफ की है, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत तो कहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं है जिसमें शिद्दत नहीं। तो मोहब्बत में क्या चीज होती है? शिद्दत होती है। कुरान आली शान भी ये कह रहा है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन होगा उसके दिल में सुपरलेटिव डिग्री की तफसील का सीधा शब्द शदीद तरीन उसके दिल में मोहब्बत होगी। अब ये मोहब्बत हमारे लिए है। अगर मोहब्बत होती तो क्या सारे 100% बंदे नमाज ना पढ़ते? अगर हम नमाज पढ़ने वाले हैं तो हमें वजू से कभी ना आते अगर मोहब्बत होती। मोहब्बत की बड़ी कमजोरी है, इसलिए ये मोहब्बत पैदा करनी
پڑتی ہے تو کیسے پیدا ہوگی؟ روٹی روٹی والوں سے، تندور والوں سے ملتی ہے، لوہا لوہے والوں سے ملتا ہے، سبزی سبزی والوں سے ملتی ہے، محبت محبت والوں سے ملے گی. موٹی سی بات ہے. تو یہ محبت سیکھنی پڑتی ہے. نبی سے صحابہ نے سیکھی، ان سے تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت قیامت تک یہ اللہ کی محبت سے قائم کرو. اس محبت سے پھر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل تو ایک بات بناتی ہے پھر خود تنقید کر کے اس کو توڑ دیتی ہے. تو عشق جو ہے نا منزل پہ پہنچ جاتا ہے. عشق فرمودائے کاسد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں پانی پیغام ابھی. تو عشق و محبت جو ہے نا یہ بڑی زبردست اس میں پاور ہوتی ہے. کیوں؟ اس سے یکسوئی بندے میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، یہ آپ میں یکسوئی پیدا کرے گی. ایک طرف آپ کی توجہ رہے گی، خیال سوچ فکر ایک طرف ہوگا کیونکہ محبت ہے. اب دیکھو سب سے مخلصانہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے. ماں کی محبت سے زیادہ اخلاص والی محبت آپ نے کہیں دیکھی نہیں. کتنا کوئی بڑا افسر ہو، بادشاہ ہو، کیا اس کا پیشاب اور پوٹی کوئی دھوئے گا؟ ماں کیسی مہربان ہے کہ آپ کا پیشاب بچوں کا دھو رہی ہے، پوٹی دھو رہی ہے، خود بھوکی رہ لے گی، اولاد کو کھانا کھلائے گی. تو ماں کی محبت کو ہمارے پہاڑ سے بھی اونچی ہمارے حضرت فرماتے ہیں. تو ماں کی محبت میں اخلاص ہے. تو جتنی ماں کی محبت بچوں سے ہے اس سے زیادہ ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہے. کیونکہ اللہ دیکھتا ہے محبت کیسی ہے بندے. مشکل کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اللہ آزماتے رہتے ہیں بندے کو. یہ محبت والا جو ہے وہ صبر کرے گا، جو محبت نہیں ہے وہ باتیں بنائے گا کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں نہیں ملا. پھر جو کچھ پہلے ملا ہوا اس کا اپنے شکر ادا کیا جو اور مانگ رہے. اس لیے محبت میں پھر بندہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہے. اگر یہ محبت پیدا ہو جائے تو یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت والوں کی صحبت سے پیدا ہوگی، یا اللہ کا نام کثرت سے لے کے اس سے محبت پیدا ہوگی. حدیث میں آتا ہے جس بندے کو جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے. جب اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کا ذکر آپ کثرت سے کریں گے. اس لیے 5 نمازیں پڑھنی ہے، 1 مہینہ روزہ رکھنے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. لیکن جب ذکر کی باری آئی اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا ذکر کثرت سے کرو پھر آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. اب دیکھیں کسی بزرگ کے پاس حضرت میں اللہ کا کرتا ہوں کوئی محبت نہیں پیدا ہوئی تو حضرت نے کہا ہاتھ ملو، اور ایسا ایسا ہاتھ ملنا. کہا گرمی آئی ہاتھوں کو؟ کہا نہیں. کہا زور سے ملو. زور سے ملے تو ہاتھ گرم ہو گئے. تو فرمایا بالکل اسی طرح جب زور سے اور بار بار اللہ کا نام لو تو پھر اللہ کی محبت کی گرمی دل میں پیدا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، قلیلا نہیں کہا. اب ذکر کثیر ہم کرتے ہیں، کتنی آیات اور اس پہ عمل نہیں کرتے. سورۃ نساء میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب نماز پڑھ لو اب چھٹی نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی اب کیا کریں؟ اللہ سے پوچھو. فرمایا جب نماز پڑھ لو چھٹی نہیں ہے، اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. 3 ہی پوزیشن ہے بندے کی، کھڑا ہوگا، لیٹا ہوگا، بیٹھا ہوگا. تو مطلب ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. اسی لیے عقل مند کون ہے جو زیادہ پیسہ کمائے؟ نہیں. اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرے، وہ عقل مند. حتیٰ کہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے جڑیں اور مرد بھی ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت جیسی مصروفیت بھی اللہ سے غافل نہیں کرتا. اتنی اللہ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. اب یہ محبت ہوگی تو بات بنے گی.
لیکن یاد رکھیں محبت ایک دم نہیں آتی، پہلے خوف و خشیت آئے گی پھر محبت آئے گی۔ خوف و خشیت آسان ہوتی ہے، محبت مشکل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کل جب ہم پڑھتے تھے بچپن میں تو استاد کے ڈنڈے کے ڈر سے ہم پڑھتے تھے، کوئی لڑکا شوق سے پڑھتا تھا۔ اسی طرح انسان کا مزاج اور نیچر ہے کہ خوف و خشیت سے عمل کرتا ہے، کوئی ہوگا جو ذوق و شوق والا ہوگا۔ اس لیے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا ہدی للمتقین کہ ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہے، تو بندے کے اوپر خوف و خشیت کا غلبہ ہو۔ پھر اور یہ کیسے پیدا ہوگا کہ آپ خود اللہ کی نافرمانی کریں تو ڈر دیں، کوئی اور بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو آپ ڈر دیں، کوئی یہ کیا کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھنا آپ کو غم ہو، فکر ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نماز چھوڑے کہ جان بوجھ کے 80 سال جہنم میں رہنا پڑے، اور کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں وعیدیں سنائی ہیں کہ جو ذکر نہیں کرے گا اس کو یہ وعید ہوگی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے، پھر وہ جو شیطان اس کو وسوسے ڈالے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا ہم اس کو قیامت والے دن آگ کے پہاڑ پہ چڑھنے کا عذاب دیں گے، مار مار کے چڑھائیں گے اس کو۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی شرط بھی نہیں رکھی کہ وضو ہو یا اور کچھ ہو، بس دل میں اللہ کو یاد کرے، ہاتھ پکڑتے ہیں، زبان بولتی ہے، دماغ سوچتا ہے، اور دل اللہ کا کرتا ہے۔ تو دل کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، پورے جسم میں دل بادشاہ ہے، اور سب سے بڑے بادشاہ اللہ کا ذکر اس کو کرنا ہے، اور اصل یاد دل سے ہی ہوتی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، پھر بات بنتی ہے۔ تو مشائخ کرام اور اللہ کا قرآن اور حدیث یہ ہمیں فرماتے ہیں کہ دل سے اللہ کو یاد کرو، بس دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو بیڑا پار ہے۔ جیسے کوئی ماں ہو اپنا بیٹا باہر کے ملک میں ہو تو وہ کیا کہے گی، میری زبان اداس ہے، میرا دماغ اداس ہے، وہ کیا کہے گی، میرا دل اداس ہے۔ تو دل جو ہے نا یہ نصیحت پاور دیتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے بندے کا۔ بس آپ کو کوئی آئے جی قورمہ بریانی بڑے مزیدار کھانے، جی میرا دل نہیں چاہتا، بھائی لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیں، دانتوں نہیں چبانا، پیٹ میں جانا، دل میں تو نہیں جانا۔ لیکن فیصلہ کون کر رہا ہے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا۔ اچھا آئے جی بڑی عبدالباد کی شہر کے لیے جلتی یا میرا دل نہیں چاہتا، میں دل نے چل کے جانا ہے یا پاؤں نے چل کے جانا ہے؟ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ دل کر رہا ہے۔ تو اصل جیسے وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، تو دل ریموٹ کنٹرول ہے، یہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے مشائخ نے کہا کہ دل صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے، دل بگڑ گیا تو بندہ بگڑ جائے۔ حدیث میں فرماتا ہے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ وحی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ اب دل کے اوپر اگر فوکس کریں، پوری توجہ رکھیں، پھر یہ دل ٹھیک ہو۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قلب، واف سے قلب۔ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنے پلٹنے والی شے، جو ایک جگہ مستقل نہ رہے۔ تو دل ہر وقت کوئی نہ کوئی پاس ہوتا رہتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ دل مختلف باتیں سوچتا ہے تو نماز میں دیکھ لیں، جو باہر چیزیں یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آتی۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ سے ایک دفعہ کسی آدمی نے کہا جی میں گھر میں رکھ کے ایک چیز بھول گیا، بڑی ڈھونڈی ہے ملی، آپ بتائیں۔ کہا بھائی مجھے تو علم غیب نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، ڈھونڈو۔ کہا نہیں حضرت آپ بڑے حکیم ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، کوئی طریقہ تو بتا دو۔ کہا جاؤ ساری رات نفلیں پڑھیں انشاءاللہ پھر دے۔ اب یہ گیا وضو کیا، جو دو نفل نیت کی تو پہلی رکعت شیطان نے کہا فلاں جگہ پڑھی، کیا مصیبت میں پڑ گئے ہو؟ دیکھا تو وہاں پڑھی، تو یہ بتا خوش خوش گیا کہ مجھے وہ چیز مل گئی ہے، ایک رکعت سے ہی مل گئی ہے، پڑھی تو میں نے دو ہی ہے۔ حضرت آپ نے یہ کیسے بتا دیا؟ کہا مجھے پتا تھا کہ شیطان ہضم نہیں کر سکتا کہ تو پوری رات نفلیں پڑھے، تو اس نے پہلی رکعت میں ہی کہہ دیا کہ جلدی
چھوڑ نفلوں کو، وہ پڑھی ہے فلاں جگہ۔ تو فرمایا آپ شیطان کو جلانے کے لیے اور رب الرحمان کو راضی کرنے کے لیے پوری رات نفلیں پڑھیں۔ تو شیطان کو پھر دشمنی اور دشمنی کرے گا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنا محبت کا تعلق اللہ کے ساتھ کر لے، پھر محبت والے کو آسانی سے شیطان وسوسے نہیں جا سکتا، اس کو پتہ ہے یہ محبت والا ہے۔ اسی لیے حضرت ثانی فرماتے ہیں شیطان میں 3 عین تھے، عابد تھا کہ چپے چپے میں حفاظت کی، عالم تھا کہ اس کا الگ ملائکہ بنا ہوا، عابد تھا چپے اور عالم تھا، عابد تھا اور عارف تھا کہ اللہ عین غضب کی حالت میں نکل جائے یہاں سے۔ تو اس نے دعا مانگی اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہا۔ اس کو پتا تھا اللہ جلال میں بھی جمال دکھا سکتا ہے، عارف اتنا بڑا تھا لیکن فرمایا ظالم عاشق نہیں تھا، اگر عاشق ہوتا تو دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھتا کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا سجدہ کرو بس سجدہ کر دیتا۔ تو عاشق نہیں تھا، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ پھر کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ عشق مانگے کہ یا اللہ عشق و محبت عطا فرما دے، اور اپنا عشق و محبت عطا فرما، اپنے نبی کا عشق و محبت عطا فرما۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا جو عاشق قرآن بن جائے اللہ تعالیٰ اس کو عاشق رسول بھی بنا دیتا ہے اور عاشق الہی بھی بنا دیتا ہے۔ آپ قرآن سے محبت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں۔ اب قرآن سے عشق و محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ بس پڑھتے پڑھتے جس آیت نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا اس کو بار بار پڑھیں۔ بس ایک چھوٹی سی آیت مجھے بہت متاثر کرتی، وما قدر اللہ حق کا قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق۔ اللہ نے شکوہ کیا لوگوں سے کہ کتنا کچھ میں نے مال پیسے پتہ نہیں کیا کیا کچھ تمہیں دے دیا اور تم اللہ کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ اللہ نے ایمان دے دیا، قرآن دے دیا، نماز کی توفیق دے دی، روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، ذکر کی توفیق دے دی، اپنے گھر میں پنکھوں کے نیچے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، آپ شکر ہی نہیں کرتے اس بات کا۔ تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ تو اسی طرح شارٹ کٹ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، استغفار کریں اور شکر ادا کریں۔ استغفار کرنے والے بندے پھر بھی آپ کو مل جائیں گے، شکر کرنے والے بہت تھوڑے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اور جو کوئی گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بندے میں ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، میں نے یہ گناہ کیوں کیا، تو یہ بھی توبہ ہے۔ لیکن شکر کوئی بندہ کرے گا، شکر نہیں کرے گا۔ اور عورتیں تو اللہ کی پناہ ہے کہ وہ آپ کو سونے سے لاگ دیں پھر بھی شکر نہیں کرتے، مزاجی نہیں شکر ادا کرنے والا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ معراج کی رات میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں عورتیں زیادہ تھیں، مجھے یا رسول اللہ عورتیں کیوں جہنم میں جاتی ہیں؟ پھر میں ایک یہ ناشکری کرتی ہیں اور دوسری لعنت ملامت زیادہ کرتی ہیں۔ کبھی عورتوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں ہمارے پنجاب میں، جب عورتیں لڑتی ہیں نا تو پتہ کتنی لعنتیں بھی نکلتے، لاکھ لعنت ہے، یعنی ایک ہی سانس میں 1,00,000 لعنتیں بھیج دیتی۔ تو نبی کی بات وہ سچی ہو گئی کہ یہ لعنتیں بہت بھیجتی، بھئی ایک لعنت ہی کافی، آپ نے ایک ہی سانس میں 1,00,000 لعنتیں بھیج دی، ایک لعنت کافی نہیں۔ تو لعنت ملامت زیادہ کرتی ہے اور دوسرا ناشکری کرتی ہے۔ اگر خامن کہہ جی میں نے کپڑے لے کے دیے عید پر، جوتے لے کے دیے، کیا لے کے دیے؟ فلاں خامن نے کوئی فلاں جو ہے جوڑا لے کے دیا، تم نے تو مجھے چیتڑے لے کے دیے، جو مرضی کر لو، راضی رہو گی آسانی سے۔ تو اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں عورتوں کو اگر خوش ہو کے انعام دے تو ایک دم 1,000 روپیہ اکٹھا نہ دے، 100 دے، کیونکہ 1,000 روپیہ دیں گے پھر بھی ایک ہی نمبر اس نے لگانا ہے، اگر 100 دیں گے تو 10 نمبر آئے۔ تو مشاہد کو بڑے گر پتا ہوتا۔ اب یہ ناشکری ہے، اب مردوں میں بھی ناشکری پیدا ہوگی۔ اگر آپ نے
دماغ کی قدر و قیمت جاننی ہے نا تو پاگل خانے میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، پاگل ہو گئے۔ کانوں کی اہمیت جاننی ہے تو بوڑھے سے پوچھے جن کو اونچا سنائی دیتا ہے کہ کان کیا نعمت ہے۔ آنکھوں کی نعمت پوچھنی ہے تو کسی نابینا اندھے سے جا کے پوچھیں گے آنکھیں کیسی زبردست نعمت ہے۔ زبان کیسی ہے کسی گونگے بہرے سے پوچھے، کیونکہ گونگا ہوگا جو بہرا ہوگا نا وہ گونگا کی ہو جائے۔ میرے چھوٹے بھائی میرے سے وہ گونگے بہرے، وہ بہرے ہیں تو گونگے ہیں، نہ سنے گا نہ بولے گا۔ تو اسلام میں بولنے کی اہمیت کم ہے، سننے کی زیادہ ہے۔ آپ سنیں گے تو بولیں گے، اگر نہیں سن سکتے تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو سننا اسلام میں زیادہ اہم ہے، اس لیے شروع میں قرآن کی سماعت ہوتی تھی، حدیث کی سماعت ہوتی تھی، ابھی بھی مدرسوں میں قرآن حدیث کی سماعت ہوتی، سنتے، سن کے قاری بنتے۔ تو سماعت کی اہمیت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کانوں کا شکر ادا کریں، آنکھ کا شکر ادا کریں، ہاتھ پاؤں کا شکر ادا کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ تو بھائی یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، شکر اور استغفار۔ امام ربانی جلد افسانی یہ 1000 سال بعد ایسا ولی اللہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے شیخ احمد سریدی، ان کا نام ہے احمد، لیکن ان کو لقب دیا علماء کرام نے مجدد الف ثانی، 1000 سال کے مجدد، 1000 سال میں ان کی روحانیت کا ذکر چل رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، وہ چھوٹی سی نعمت کرتے بہت زیادہ شکر ادا کرتے، چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تو اتنا استغفار کرتے کہ کوئی پتہ نہیں گناہ کبیرہ ہو گیا، اتنا استغفار کرتے۔ تو اس لیے جو بندہ استغفار کثرت سے کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کثرت سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء اللہ میں شامل کر دے۔ تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ استغفار کریں۔ استغفار کی روح کیا ہوتی ہے؟ ندامت، کہ اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو دیکھ کے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، یہ توبہ ہے۔ استغفر اللہ کریں اور دل میں ندامت نہ ہو، یہ توبہ نہیں ہے۔ کہ بد نظری ہو گئی، آج کل بد نظری کا گناہ بہت ہے۔ ٹچ موبائل جس کے پاس ہے تو بس وہ تو جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ ہر وقت دیکھ رہے گلی میں جاتے ہی عورت کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ٹچ موبائل میں تو ایک انگلی مارو بس ایسا یہ عذاب آیا وہ ابھی تک دیکھیں، مرد عورتیں بچے سب کے پاس ٹچ موبائل، اور ٹچ موبائل کے ساتھ وہ پھر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، جس سے پوچھا کہ انٹرنیٹ ہے کہ بالکل ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے نا یہ کیا ہے؟ انٹر انٹو دا نیٹ ہے۔ نیٹ کہتے ہیں جال کو انگریزی، یہ انٹر انٹو دا نیٹ، یہ جال میں پھنس جاؤ۔ جو ہی انٹرنیٹ آیا تو خواہ مخواہ جتنی عورتیں آ رہی ہیں، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، تو مجھے 2 آدمیوں نے یہ دیے موبائل اور مجھے چلانے ہی نہیں آیا، اور میں نے سیکھے فنکشن ہی نہیں سیکھے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے ٹیچر سا، میں نے کہا اس کے کھولنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بڑے کیسے کھولیں گے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ آپ زندگی کا آخری گھنٹہ ہے، یہ آخری دن ہے، آخری رات ہے، آخری دن ہے، آخری رات، آخری گھنٹہ چل رہا ہے زندگی، تو پھر موبائل کے فنکشن سیکھنے کا تو وقت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر کے دیکھو، کن فی دنیا کا آنا تو غریب، ایسے رہو جیسے پردیسی ہوتا ہے جو راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، ایسی زندگی گزارو جیسے میدان حشر میں زندگی گزار رہی۔ پھر جو ہے آپ کو یہ سیریس ہو کے سنجیدہ ہو گئے، ورنہ جن کے پاس موبائل ہے
اچھا بھائی استعمال کرتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کر لو 8 گھنٹے کر لو، نہیں دن رات کھلا ہوا، یہ آپ کے ایمان کی تباہی میں ہوگا، یاد رکھیں۔ موبائل ڈائریکٹ ایمان پہ حملہ کرتا ہے، اس میں بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بات سن لیں، حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بد نظری پر بیان کرتے ہیں، اور ہمارے حضرت نے اپنے شیخ پیر غلام حبیب سے پوچھا کہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک پہلے زمانے میں ایک مؤذن منارے کے اوپر اذان دینے کے لیے چڑھا، پھر جو اس عیسائیوں کے گھر میں اس کی نظر پڑی، لڑکی خوبصورت کو دیکھا تو اذان دیے بغیر نیچے اتر آیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ نے کہا ہم عیسائی تو مسلمان ہیں، نہیں نکاح کر دو۔ اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تم عیسائی ہو؟ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائی ہوتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ عیسائی ہو گیا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا، اسی جگہ سر کے بل گرا، مر گیا، چڑھا مینارے پہ اذان دینے کے لیے اور عیسائی ہو کے مر گیا۔ تو ہمارے حضرت نے پوچھا یہ بہت سخت سزا ملی اس کو، تو حضرت پیر غلام حبیب نے فرمایا اللہ کی غیرت کا مسئلہ تھا، ایک تو وزن تک بہت اونچے لوگوں کے قیامت والے، کوئی اذان دینے کے لیے اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے لیے چڑھا اور کام کیا کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بد نظری کا گناہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندہ کلمے سے معروف ہو جائے۔ ملک شبیر احمد عثمانی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ مستقل بد نظری کرتا رہتا ہے آخری وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ آنکھیں تو قرآن دیکھنے کے لیے تھی، یہ آنکھیں تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تھی، یہ آنکھیں تو پیر استاد کی زیارت کرنے کے لیے تھی، یہ آنکھیں تو بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے تھی، ہم نے یہ آنکھیں بد نظری پہ لگا دی۔ اس لیے بڑی خطرناک بیماری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں کو کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہ کو نیچی رکھیں۔ اور آگے عموماً اللہ وجہ نہیں بتاتے، جب حکم دیتے ہیں نا کوئی وجہ نہیں بتاتے، لیکن یہاں ساتھ وجہ بھی بتائیے، ذالک ازکیٰ لہم، تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے گا اگر تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے کیا ہے نگاہ کو دل کا پیرو، کہ جیسی تمہاری نگاہ ہوگی ویسے دل ہو جائے۔ کس طرح خود ہوگا تیرا رشتے تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تو اسے ستاروں کے جگر چاپ، اے مسلمان کیوں غلام بن گیا تو نفس کا، شیطان کا اور کافروں کا غلام بن گیا تو؟ کس طرح خود ہوگا تیرا رشتے تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تو اسے ستاروں کے جگر چاپ، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و بہو جب نہیں محکوم تیرے، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ پہلے ایسے مومن ہوتے تھے، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک۔ وہ کہتے ہیں نگاہ پاک کرو گے تو دل پاک ہوگا، نگاہ پاک کرو گے تو شخصیت میں نکھار آئے گا، نگاہ پاک کرو گے تو تزکیہ نفس ہوگا، نگاہ پاک کرو گے تو دل کی صفائی ہوگی۔ یہ کیمرے ہیں، فوٹو کھینچ کے دل میں لگا دو۔ اب تک اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دنیا کی چیزوں کو دیکھے، کیونکہ نبی کا دل اتنا صاف ہے کہ اگر وہ کبھی دنیا کو محبت سے دیکھ لیں یا شوق سے دیکھ لیں تو دنیا کا عکس نبی کے دل میں آ سکتا ہے۔ اس کی حکم فرمایا کہ تم دنیا کو دیکھو بھی نہ، اللہ اکبر کبھی، تب یہ دل اور نفس پاک ہوں گے اگر آنکھ پاک ہوگی۔ آج نظر باطن آپ لوگ تو پھر بھی کچھ نصیب ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں عورتیں کم نکلتی ہیں، نکلتی ہیں تو گردے میں نکلتی ہیں۔ آج ہم ایک افسر دفتر میں گئے، وہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی، سب عورتیں برقع پہن کے بیٹھی، یقین کر ایسا لگ رہا ہے کہ گھوڑیاں بیٹھتی، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جائیں تو برقع شرقہ کافی
عورتوں نے کیا بنایا کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں تمہاری آنکھ پہ پردے چڑھے ہوئے. یہ آنکھ کا پردہ نہیں ہوتا, یہ تمہارے دل میں پردہ چڑھ گیا ہے جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ نے کیوں حکم دیے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایک پردہ نہیں کرتی اوپر پردے کا مذاق اڑاتی ہیں کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے. آنکھ کا پردہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یہ کئی بار کہتے لوگ کہتے ہیں کہاں پردے کا حکم ہے. میں نے کہا جہاں پردے کا حکم ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو. امام گوگل میں تو نہیں پردے کا حکم نا جو دیکھ رہے ہو تم. پردے کا حکم تو قرآن میں سورہ احزاب میں. گوگل سے تھوڑی پتہ چلے گا, ہر بات گوگل میں ہی ڈھونڈ رہے ہیں. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک طرح کی پتہ نہیں کتنی جگہ اللہ نے پردے کے اشارے کیے. فرمایا عورتوں سے کچھ لینا دینا پردے کے پیچھے سے کرو, اس سے تمہارا دل بھی پاک صاف رہے گا, عورتوں کا دل بھی پاک صاف رہے گا. لیکن ہم تو پرواہ نہیں کرتے. گورنمنٹ بھی ہے یارو مناؤ, گلے میں جو آئے تانے اڑاؤ, الحق کہو اور پھانسی نہ کہو. آج تو یہ ہے. تو اس لیے بھائی آنکھ کی حفاظت, حدیث میں ہے جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں پھر اس کا دل بھی اس کے قبضے میں. تو اگر آنکھ کی حفاظت کرنے شروع کر دی تو آپ کو ایمان, حدیث میں ہے جو بندہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس کو اللہ ایمان کا مزہ چکھا دیتا ہے, اس کو ایمان کا مزہ نصیب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں وقوف قلبی ہوتے ہیں کہ دل کی طرف ہلکا سا دھیان رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھ جھک جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ ایمان کا مزہ اپنے دل میں محسوس کریں گے. تو اس لیے ہم خاص طور پہ اس وقت سچے دل سے توبہ قائم ہو جائیں گے تاکہ ہمارے دل دماغ کی پاکیزگی ہو گئے, صاف ہو جائیں. اس وقت کبیرہ گناہ جو ہو گئے وہ سوچ لیں, صغیرہ گناہ ریا, دکھاوا, عجب, تکبر, ٹچ موبائل کے ذریعے بد نظری, جو بھی ہو گیا کہ یا اللہ بس آج ہم معافی توبہ کر رہے ہیں, ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور اگر اپنی اصلاح ہو تربیت کی نیت کر لیں کہ اللہ مجھے نیک پاک بنا دے تو ہم کچھ وظائف بتائیں گے, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے نیک اور پاک بننا آسان ہو جائے. تو اصلاح و تربیت کی بھی نیت کر لیں. پھر ہم آپ کو مشورہ بھی کوئی نہ کوئی دیتے رہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہوا تو اس سے پھر کام آسان ہو جائے گا. دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں اگر آپ وہ اختیار کر لیں تو آپ کو اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی, انشاءاللہ اللہ خود آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت کرتے ہیں. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, باوضو ہو کے بیٹھے ہیں, اب سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں کہ ظاہری بات نہیں, چھوٹے بڑے جس کو گناہ نہیں بھی سمجھا یا اللہ آج میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر دل دماغ پاک صاف ہو جائیں گے. تو تین اس میں نیتیں کرنی کہ میں ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گا, اللہ میرے سے راضی ہو. دوسرا میں اپنے کبیرہ صغیرہ ریا, دکھاوا, عجب, تکبر, آنکھ کے گناہ, ہاتھ پاؤں کے گناہ, ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کروں. اور تیسرا میں کامل اتباع سنت کے لیے عشق رسول اپنے اندر پیدا کروں گا. تو یہ تین چیزوں کی نیت کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تو یہ توبہ کے الفاظ ہیں, بیعت کے الفاظ ہیں. جو کسی شخص سے پہلے اسلامی تعلق ہے اس کا وہی تعلق رہے گا, صرف توبہ کے کلمات پڑھ لیں. لیکن جو وظیفہ لینا چاہے گا, اللہ اللہ سیکھنا چاہے گا, تو اس کو پھر ہم کچھ وظائف بتائیں گے, وہ کرے گا تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا. تو یہ پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ
کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان تصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب أتوب إليه وصلى الله عليه وسلم. اب 5-6 وظائف اس کو کریں گے تو آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا. ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. باوضو رہیں گے تو آپ کے لیے نیک بننا آسان ہوگا. وضو ٹوٹے وضو کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں. آج کل گناہ کو گناہ سمجھانا بڑا مشکل ہے. کسی زمانے میں بہت پرانی بات ہے، میں کالج میں پڑھاتا تھا. لڑکوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ جی فلمیں ڈرامے دیکھنے کیسے ہیں؟ وہ زمانہ اچھا تھا. اب میں حیران کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ ناجائز ہے، یہ شور کرے گے. تو میں نے کہا وہ ان سے سوال کیا کہ فرض کرے میں فوت مر جاؤں، آپ فوت ہو جائیں اور قبر میں چلے جائیں تو آپ کی نیکیاں کم ہو جائے گی. تو آپ فرشتوں کو کہنا جی میں نے 500 ڈرامے دیکھے تھے، 1000 فلمیں دیکھی تھی، 10,000 رن بنا کے 100 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. ان سب کا ثواب اکٹھا کر کے ہم پہنچا دو. پہنچ جائے گا؟ نہیں جی وہاں پہ نہیں یہ ثواب پہنچ سکتا. تو فرمایا میں نے پھر شعر سنایا ان کو، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم. میرے سے کیا پوچھتے ہو، خود اپنے دل سے پوچھو. آگے سے پتا کیا کہا؟ نہیں جی ہم تو یہ ریفریشمنٹ کے لیے کرتے ہیں، یعنی گناہ تفریح کے لیے کرتے ہیں. اب دیکھو گناہ کا نام کیا رکھا ہے؟ ریفریشمنٹ. گاؤں میں گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ شغل میلہ. ہمارے پنجاب میں کہ شادی پر مرد ناچ رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی، یہ شغل میلہ ہو رہا ہے. یہ شغل میلہ نہیں، یہ جہنم کا راستہ آسان ہو رہا ہے. اور کالج یونیورسٹیوں میں ریفریشمنٹ. میں نے کہا قرآن سن کے نہیں آپ کی ریفریشمنٹ ہوتی، گانے اور فلمیں سن کے ریفریشمنٹ ہوگی. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جب گانے سنیں یا ٹی وی دیکھیں یا ڈرامے دیکھیں تو باوضو ہو کے دیکھا کرو. اور لوگوں کو کہو ہم اتنے نیک ہو گئے ہیں فلمیں اور ڈرامے بھی وضو کر کے دیکھتے ہیں. تو ایک لڑکا کہنے لگا سر وضو کر کے تو ہم قرآن یا نماز پڑھیں گے، ڈرامے تو نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے کہا آپ کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ وضو کر کے آپ جو کام نہیں کر سکتے تو وہ گناہ ہے. پھر ان کو سمجھ آئی کہ فلمیں ڈرامے گناہ ہے، ورنہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. ٹچ موبائل کے اوپر جس کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے مجھے خود ہی آ جاتی ہیں عورتیں. میں نے کہا ہمارے موبائل پہ تو نہیں آتی. تو چھوٹا سا فٹیچر ہے، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا وہ کوبرا سانپ. کالے کالے ہے نا یہ، تو کوبرے سانپ کی طرح یہ قیامت والے دن سانپ بن جائیں گے. تو میں نے کہا یہ کوبرا سانپ ہے اور اس میں وہ انگلی پھیر رہے وہ تصویریں آ رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں کو تو توبہ ایمان خطرے میں. بھائی ٹچ موبائل بندے کے ایمان پہ ہٹ کرتا ہے، ایمان کی تباہی پھیر دیتا ہے. اب تو کس کو روکے؟ تو اس لیے یہ تقویٰ کے ساتھ موبائل استعمال کرو. کیسے تقویٰ کے ساتھ موبائل استعمال ہوگا کہ باوضو ہو کے دیکھو. موبائل استعمال کرو تو وضو کر کے استعمال کرو، پھر انشاءاللہ آپ غلط چیز نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا وضو کے ساتھ. تو کئی لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ نیا کام بتا رہے ہیں. بھئی آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے بتا رہے ہیں. جب وضو ہوگا تو خود ہی دل میں ندامت ہوگی کہ وضو کر کے قرآن پڑھو، وضو کر کے نماز پڑھو، یا وضو کر کے موبائل دیکھیں گے اور اس پہ ڈرامے فلمیں اور تصویریں کیسے دیکھیں گے؟ وضو آپ کو روک دے. ایک بندہ میرے پاس وہاں آیا ہماری خان پر، تو جس کو کوئی اور لے کے آیا کہ یہ چرس بھی پیتا ہے. میں نے ایسے ہی کہہ دیا یار وضو کر کے پیا کر. اب اس نے سادہ آدمی کا وضو کر کے نا چرس اور بھانگ پینے لگے. اب 2-3 دن تو اس نے پی. پھر اندر سے زمین میں ملامت کی، وضو کر کے نماز پڑھی، یہ بھانگ پی لی. تو وہ بڑا شرمندہ ہوا
اور وہ ایک دن آیا کہ حضرت میں وضو کر کے جب بھی پیتا ہوں بڑی ندامت افسوس ہوتا ہے، اب وضو کی برکت سے میری 400 بھنگ چھوٹ گئی. تو اللہ والے یوں ہی ایک بات کہہ دیں تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ٹچ موبائل کے عاشق ہے نا، تو وہ باوضو ہو کے ذرا اس کو استعمال کیا کرے، تو تاکہ ان کا ضمیر ملامت کرے. اور دنیا کا یہ تیز ترین فتنہ ہے، اس کا اچھا استعمال بھی ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو اس لیے ہمیں ان چیز سے بچنا چاہیے. تو اب میں آپ کو توبہ کی کلمات تو نہیں پڑھا دی، اب 5-6 وظائف کرتے رہے. ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، وضو کی میں نے تفصیل. پھر بائیں کی پسلیوں کے نیچے دل ہے، تو سوچے دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، کبھی سوچ آئے گی کبھی نہیں آئے گی. اگر یہ مشکل ہو تو ہر وقت سوچتے رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نبوی نسخہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، یہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم کبھی یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درشی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 100 دفعہ مشکل ہو تو کم از کم 40 دفعہ تو ضرور ہی کرنا چاہیے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک پارا، آدھا پارا، ایک پاؤ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے. اور پھر رابطہ رکھیں. تو یہاں 4-5 خلفاء ہیں، لیکن آپ کی قریبی حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب ہیں، یہ ساجد کے ساتھ بھی تعلق ہے. پھر ہمارے بڑے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، انہوں نے بھی اجازت کر دی. تو یہ قریبی ان کا گھر ہے. ان کی مجلس ذکر سوموار کو مغرب کے بعد، سوموار کو مغرب کے بعد ہوتی، اس میں شامل ہو، مراقبے میں، ان کے بیان میں. اسی طرح ہر روز صبح کو یہ درس قرآن بھی دیتے ہیں، اس حاجت نے حکم دیا درس قرآن دینا چاہیے، تو اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارا پروگرام ہے. تو اب ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. اور یہ جو میں نے وظائف بتائے نا، یہ باہر آپ کو کتابیں ملے گی، اور تاثیر دعائیں، اس پہ آخر پہ یہ لکھے گے 5. اسی طرح پورا ایک کتاب ہے اور تاثیر وظائف. اس طرح ساجد نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر سکون دل، 3 جلدوں. تو اس میں ہر ایپ میں میسج نکالا ہے. یہ میسج کا دور ہے نا، یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کے بارے میں جو آیات ہیں ان سے بھی ہم اپنے لیے میسج نکالا. وہ بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے، تو وہ 50-60 تفسیروں کو پڑھ کے لکھی ہے، اس کو بھی لے کے پڑھے، روز ایک ایپ پڑھ لیں، ایسا زبردست انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی میں. اسی طرح جو ہے اور بھی حافظہ تیز کرنے کی فکری طریقے، یہ بچے نوجوان ہیں، ان کے حافظے ڈالٹے اور گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے، اس میں لکھا ہوا حافظہ تیز کرنے کے طریقے میں علاج لکھے ہوئے. اسی طرح اللہ کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ لکھا. اسی میں نے پوری زندگی میں اشعار اکٹھے کیے، مشائخ کے پسندیدہ اشعار. اسی طرح ہمارے حضرت کی کتابیں، تابع منزل سے رہنے والے کے مثالی مرد کیسا ہونا چاہیے، مثالی عورت کیسی ہونی چاہیے. اسی طرح حضرت کی مختلف بڑی اصلاحی تربیتی کتب ہیں، جس سے بڑے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب ہے. کیونکہ ہم نے کردار، گفتار، رفتار، کتاب، ہر طریقے سے دین کی دعوت دی، اور ہر بندے نے دعوت دی، پھر زندگی میں تبدیلی ہے. تو اب اس وقت ہم جو ہے مراقبہ کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو باہر میں اسٹال لگا مل جائیں گی، خود اپنے لیے اور تم بچوں کے لیے لے کے جائیں، تاکہ گھر کا ماحول زبردست ماحول بن جائے. جب بچوں سے سنیں تو بچے سنائیں گے، عورتیں سنیں گی تو بڑا گھر کا ماحول اچھا ہوگا. ابھی ہم میڈیٹیشن، مراقبہ، رجوع اللہ، توجہ اللہ کر کے بیٹھیں گے. آپ سارے مجھے دیکھ رہے تھے، میں آپ کی طرف توجہ ڈال رہا ہوں. اب اللہ کی طرف دیکھیں، ہم سے وقت کریں. آنکھیں بند کر کے شکر کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل کی سیاحتی، خدمت، غفلت، سستی دور ہو رہی ہے، اور دل کا اللہ میں سن. دیکھ لیا آئینے میں
پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، فرعون نہیں، شداد نہیں، دریا میں وہ قوم عاد نہیں، کیا لوگ کی امت یاد نہیں، کیا کا طوفان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس درد سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ 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 کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا میں جیے، حاصل منظر نہ صحیح، خواہش منظر ہی صحیح۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یارب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، ہمیں کسی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ، دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں قلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا، یا اللہ ہماری زندگی میں امن و سکون پیدا فرما، یا اللہ حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے نفرت عطا فرما، یا اللہ نمازوں کی حضوری عطا فرما، یا اللہ نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، یا اللہ پابندی سے فرض نمازیں سنتے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نفلوں کے ذریعے اپنے سے اظہار محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں سب کی جیسے دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اس وقت نوجوانوں نے بھی سب نے معافی مانگی ہے، یا اللہ اس توبہ معافی کی وجہ سے ہم سب کے گناہ معاف فرما، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ تو نے خود فرمایا قرآن میں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم بعض لوگوں کی گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیں گے۔ میرے پیارے رب ہم سب عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے گھر میں مہمان بن کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم مہمانوں کے گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، یا اللہ بس آج ہمیں معاف فرما دو، نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما، یا اللہ اتنی دیر ہے سب کچھ ہے، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کو اللہ